السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 60 کی آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ انما الصدقات، یقیناً صدقات تو للفقراء، فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، والغارمین اور جو قرض کے بوجھ تلے یا کسی جرمانے کے بوجھ تلے دبے ہوں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے رستے میں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ منافقین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات سے متعلق طعن کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ بہتر تو یہ تھا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ چیز پر راضی ہو جاتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور ان قریب اللہ ہمیں مزید بھی عطا فرما دے گا اور اللہ کے رسول بھی، اور ہم اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں فرض صدقات کی تقسیم کے جو کیٹیگریز ہیں کہ کہاں کہاں فرض صدقات خرچ کیے جا سکتے ہیں، مصارف جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے۔ لفظ صدقہ جو ہے نا، یہ اصل میں اس لفظ سے صدقہ جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی اس نے سچ کہا۔ چونکہ بندہ اپنا یہ عمل اپنے ایمان کی صداقت کے اوپر اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ کے حکم سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اس لیے اس کو صدقہ کہا گیا۔ صدقہ کی جو ٹرمنالوجی ہے یہ بڑی وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مالی صدقات کو بھی شامل کیا ہے اور دیگر عبادات کو بھی شامل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتسامک علی وجہک لاخیک لک صدقہ، تمہارے چہرے پر اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر آنے والی مسکراہٹ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال سے جو لقمہ تم کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان پر ہر روز صبح اس کے تمام جوڑوں کے بدلے، ہر ایک جوڑ کے بدلے ایک صدقہ واجب۔ 360 جوڑے انسان کے جسم میں، آپ نے فرمایا ان 360
صدقات کے مقابل وہ 2 رکعتیں انسان کو کافی ہو جاتی ہیں جو وہ چاشت کے وقت یا اشراق کے پڑھ لے. اشراق کی نماز جو ہے وہ چاشت کی نماز، یہ ساری ایک ہی نماز کے مختلف نام. تو صلاۃ الضحیٰ کے لفظ ہیں. اور اگر یہ 2 رکعتیں انسان سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد پڑھ لے تو اس کو اشراق کہتے ہیں. اگر تھوڑا لیٹ جب سورج اوپر آ جاتا ہے تب پڑھے تو اس کو ضحیٰ کہتے ہیں. تو یہ 2 رکعتیں انسان کو پورے تمام جوڑوں کے صدقے کے طور پہ کافی ہو جاتی. تو صدقے کی ٹرمنالوجی بڑی وسیع ہے. اسی میں سے مالی صدقات میں بھی 2 قسم کے صدقات ہیں. ایک نفلی صدقات ہیں اور ایک فرض صدقات. نفلی صدقات جو انسان خود اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے جتنا چاہے کر دے، اور فرض صدقہ وہ ہے جو شروط کے ساتھ واجب ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ فرض صدقات کی ہو رہی، کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ فریضہ کی بات ہو رہی ہے. نفلی صدقات میں تو بہت ساری اور کیٹیگریز بھی شامل کی. وآت ذی القربى حقہ والمسکین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو. تو وہ کیٹیگریز نفلی صدقات میں اور بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہوں تو سب سے بہتر جو ہے وہ کہاں ہے خرچ کرنا؟ آپ نے فرمایا اپنی والدہ پر، اپنے والد پر، اپنی بیوی پر، بچوں پر. تو وہ اور کیٹیگری، وہ نفلی صدقات. یہ جو اس آیہ مبارکہ میں بات ہو رہی ہے یہ 8 مصارف فرض صدقے کے ہیں. فرض صدقہ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. زکوٰۃ کے متعلق قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں تاکہ ان کے مال پاک ہو جائیں. تو زکوٰۃ چونکہ مال کو پاک کرتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں زکوٰۃ کے ذریعے مال کے پاک ہونے، تطہیر ہونے کا ذکر ہے. کیونکہ انسان جب مال کماتا ہے نہ کرتے بھی، تمام تر احتیاط کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی کوتاہی رہ ہی جاتی. تو نتیجتاً انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ زکوٰۃ اس کے مال کے میل کچیل کے طور پر اس کے پاس سے نکل جاتی ہے اور اس کا مال بالکل پاک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے الزامات کے اوپر کہ اللہ کے رسول ایسے صدقات خرچ کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، ہمیں نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ کیٹیگریز بیان کر دی کہ اللہ کے رسول اگر صدقات خرچ کر رہے ہیں تو اس انداز میں کر رہے ہیں، ان مصارف پر کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. تو اب اس کو پبلک بھی کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ قانون وضع ہو جائے کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے. بالاتفاق تمام علماء کے کہ ان 8 مصارف کے علاوہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی بندہ یا کوئی بھی جگہ اور جہاں انسان خرچ کر رہا ہے وہ ان 8 مصارف میں سے کسی کیٹیگری میں بھی پوری نہیں پڑتی تو اس نے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. انہی 8 کیٹیگریز میں اس کو اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے. اچھا، اسی طرح بعض علماء نے یہ کہا کہ چونکہ یہ 8 کیٹیگریز ذکر ہوئی ہیں اس لیے ان 8 کیٹیگریز میں اس کو اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کرنا چاہیے. یعنی اگر ایک بندے کی زکوٰۃ جو ہے وہ 80,000 روپے ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ 10-10 ہزار روپے ہر کیٹیگری میں دے. لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا واضح طرز عمل اس سے ہٹ کر بھی ہے. صحابہ کرام نے اس سے اپنے مال کو اکثر اوقات ان 8 کیٹیگریز میں لازمی طور پہ تقسیم نہیں کیا. جہاں ان کو بہتر لگا ان 8 کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں یا 2 میں انہوں نے خرچ کر دیا. تو اس اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہیں کہا ہے کہ یہ صدقات ان ساری کیٹیگریز میں ہی خرچ ہونے چاہیے، یعنی لازمی انسان کی زکوٰۃ ان 8 کیٹیگریز میں جانی چاہیے. تو ان میں سے کسی میں بھی چلی جائے، 1 میں چلی جائے، 2 میں، 3 میں، جتنی انسان کو میسر ہو یا ممکن ہو، اور اس وقت اس میں وہ سمجھے کہ پریورٹی فلاں کام کو دینی چاہیے، زیادہ اجر کا باعث ہوگا تو اس کو اس کام کو پریورٹی دینی چاہیے. تو فرمایا سب سے پہلے زکوٰۃ جو ہے وہ للفقراء، فقراء کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے. فقیر اور مسکین کی جو ٹرمنالوجی ہے یہ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر استعمال ہوئی ہے. اگر تو کسی جگہ پر صرف ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ آئے تو شریعت میں دونوں ہی مراد ہوتے ہیں. یعنی کہیں پر صرف فقراء کا ذکر آیا تو وہاں فقراء سے مراد مساکین بھی ہیں. اگر کہیں پر مسکین کا ذکر آیا تو وہاں مسکین سے مراد فقیر بھی ہے. لیکن اگر کہیں پر دونوں کا ذکر آیا تو پھر دونوں میں فرق ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایمان اور اسلام یہ بسا اوقات ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر آ جاتے ہیں. اگر اسلام کا ذکر ہو تو ایمان اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اگر ایمان کا ذکر ہو تو اسلام اس کے اندر داخل ہوتا ہے. لیکن اگر علیحدہ علیحدہ دونوں کا تذکرہ آ جائے جیسے حدیث جبریل میں ہے مل اسلام و مل ایمان، تو وہاں 2
علیحدہ علیحدہ چیزوں کا ذکر ہے اور ان کی تفصیل ہے۔ بالکل اسی طرح فقیر اور مسکین میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا، اللہ کے رسول فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا فقیر وہ ہے جو لقمے دو لقمے کے لیے بھی محتاج ہے اور لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ ایسا بندہ جو کچھ بھی کما بھی نہ پاتا ہو اپنے کسی عذر کی وجہ سے، معذور ہے، یا بالکل ہی اس کا جو ہے نا دیوالیہ ہو گیا اور وہ کوئی بھی کام نہیں کر پا رہا، یا اس کو کسی جگہ ابھی کام مل نہیں رہا، مختلف وجوہات ہو جاتی، ایسا بندہ جو لقمے دو لقمے اپنے کھانے پینے کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے لیے بھی بالکل محتاج ہو جائے، یہ فقیر ہے۔ اور ایسے بندے کے لیے سوال کرنا بھی جائز ہے شروط کے ساتھ، اور وہ شرط بنیادی یہ ہے کہ جب اس کا فقر دور ہو جائے تو اس کے لیے پھر سوال کرنا جائز نہیں۔ دوسرا بندہ مسکین ہے۔ آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جو اپنی محنت مزدوری تو کرتا ہے لیکن اپنے اخراجات کو اپنی کمائی سے زیادہ پاتا ہے، جائز اخراجات۔ ایک ہے انسان اپنے اخراجات بڑھاتا ہی رہے، پھر تو کوئی یعنی وہی نہیں ہے، حد ہی نہیں ہے، لیکن محنت مزدوری کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، کام جتنی اس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق کر رہا ہے، لیکن جیسے مہنگائی ایک دم بہت بڑھ گئی، اب یوٹیلیٹی بلز دے، گھر کا کھانا پورا کرے، بچوں کی تعلیم پوری کرے یا علاج معالجہ کرائے۔ تو کتنی مرتبہ کتنے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہیں کہ بیماری آ گئی تو علاج نہیں کروا سکتے، بچوں کی فیسیں نہیں جمع کروا پا رہے، تو یہ سارے مسکین کی کیٹیگری میں ہیں۔ والمؤلفۃ القلوب والعاملین علیہا، اور تیسرے جو اس کے اوپر عامل مقرر ہیں۔ شرعی تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ریاست لوگوں سے زکوٰۃ جا کر وصول کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وصولی کے لیے باقاعدہ نمائندے مقرر کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے اب جو بندہ اپنے کام کاج چھوڑ کر جگہ جگہ جائے گا، لوگوں کے حساب کرے گا، اس کی مال میں سے زکوٰۃ لے گا، تو اس کا وقت بھی لگے گا اور وہ کوئی اور کام نہیں کر سکے گا، اس لیے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ اس وظیفے کو مقرر کرنے کے لیے والعاملین علیہ، جو اس پر عامل مقرر ہے اس کی تنخواہ، اس کا وظیفہ بھی اسی صدقات میں سے دیا جائے گا۔ اور پھر اس کی دیگر شروط ہیں کہ اس عامل کو کیسے کرنا ہوگا، وہ پھر ایک تفصیلی موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ جہاں موقع ہوگا وہاں اس کو بیان کریں۔ اور پھر فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، وہ جن کی تالیف قلب مراد ہو، جن کے دل کی نرمی اور محبت مقصود ہو۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو تحفے تحائف دینا، ان کو اسلام میں ویلکم کہنا، ان کے جو ہے نا معاشی استحکام کے لیے کوشش کرنا، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے اس کی اپنی سابقہ دین والے اور برادری والے اس کو تنگ کرتے، اس کو چھوڑ دیتے اور اس کو تکلیف پہنچاتے اور اس کا معاشی بائیکاٹ بھی کرتے۔ تو ایسے میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی فنڈ بنانا جس سے ان کی مدد ہو سکے، یہ زکوٰۃ کی ایک مصرف میں سے ایک مصارف میں سے ایک مصرف۔ یا وہ لوگ جو ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن مسلمان ہو سکتے ہیں، ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، ان کو اگر اپنی طرف راغب کیا جائے، ان کو کوئی تحفے تحائف دیے جائیں اور وہ اسلام کی حقانیت کو سنیں اور اس کے بعد مسلمان ہو جائیں، یا کسی ایسے قبیلے یا کا سردار یا با اثر بندہ جس کے مسلمان ہو جانے اور اسلام کی طرف دعوت دینے سے کافی سارے لوگ مسلمان ہو سکتے ہوں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد جو ہے جو قبیلوں کے سردار آتے تھے جو بھی مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے، ان کو بیت المال سے تحفے تحائف دیتے تھے، اور ان تحفے تحائفوں میں کبھی بہت زیادہ بھی دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک قبیلے کا سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، تو اس نے کہا آپ جو ہے نا یہ جو بکریاں اور بھیڑیں اس پہاڑ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ہیں نا، یہ ساری یہ آپ مجھے دے دیں۔ یہ غزوہ حنین کے بعد کی بات ہے کہ جب بہت زیادہ جو ہے نا غنیمت، مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا تھا، تو اس مال غنیمت میں اتنی بھیڑ بکریاں آئی تھیں کہ صحابہ کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی تھی نا وہ پوری ان سے بھری ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لے جاؤ، اور وہ ان بھیڑ بکریوں کو ہانک کر اپنے قبیلے میں چلا گیا، لیکن جاتے ساتھ اس نے پہلی بات یہ کہی کہ لوگوں اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کو کسی فقر اور فاقے کا کوئی خوف نہیں۔
تو اس کے کہنے پر وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی بندہ دنیا کے اس لالچ میں، اس تحفے تحائف کے لالچ میں اسلام قبول کرتا، لیکن تھوڑا ہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتا کہ اس کو آخرت دنیا کی اس تمام مال متاع سے زیادہ محبوب ہو جاتی. تو ایسے لوگ جو دین کی مخاصمتاً رکھتے ہوں، ان پر تھوڑی محنت کی جائے اور وہ دین کے قریب ہو جائیں تو ان پر بھی زکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے. وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کروانے میں. گردنیں آزاد کرانے میں دو چیزیں داخل ہیں. پرانے زمانے میں تو چونکہ غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے، تو اگر کوئی غلام یا لونڈی کسی جگہ پر پھنس کر رہ گیا ہے اور اس کا مالک اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ان کو آزاد کروا لینا چاہیے، خاص طور پہ جو مسلمان ہو چکے ہوں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے پیسے دے کر اس بندے کو ان سے خرید کر آزاد کیا جا سکتا ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ غلام یا لونڈیاں اپنے مالکوں کے ساتھ مکاتبت کرتے تھے. مکاتبت کتابت سے، یعنی لکھا ہوا ایک معاہدہ کر لیتے تھے. یہ کیا معاہدہ ہوتا تھا کہ وہ ارد گرد کہیں پر بھی آزادانہ محنت مزدوری کریں گے اور ہر مہینے ایک قسط کے طور پر اپنے مالک کو ادا کریں گے. ایک اماؤنٹ طے ہو جاتی تھی کہ جی اتنے پیسے جو ہیں وہ تم جب تک ہمیں پورے کرو گے اس وقت تک تم کام شام کرو، لیکن غلام ہمارے ہی رہو گے، اور اس کے بعد جو ہے جب اتنے پیسے پورے ہو جائیں گے تو تم آزاد ہو جاؤ. تو یہ گویا اپنی آزادی وہ خریدتے تھے. تو ایسے جو مکاتبت کرنے والے غلام یا لونڈیاں تھے جو مسلمان ہو چکے ہوں اور اپنی مکاتبت کی رقم ان سے پوری نہ ہو رہی ہو، محنت کر رہے ہیں لیکن رقم زیادہ ہے، نہیں کما پا رہے، تو ایسے میں ان کے لیے آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ سے پیسے دیے جا سکتے. اسی طرح علماء نے اس میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ چونکہ اب تو اس طرح کی غلامی کا تصور نہیں رہا، لیکن وہ لوگ جو جھوٹے کیسوں میں جیلوں کے اندر بھیج دیے گئے ہوں اور ان پر جرمانے ڈال دیے گئے ہوں، یا اگر کسی بندے پر جو ہے کوئی جرمانہ ایسا ڈلا ہے جو اس کا قصور نہیں تھا لیکن ایک معاہدے کی وجہ سے اس پر پڑ گیا، مثلا کسی کی گارنٹی اٹھائی، اب وہ جس کی گارنٹی اٹھائی وہ بھاگ گیا، اب جس نے گارنٹی دی ہے اس نے تو پیسے دینے ہیں، یہ بندہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. اسی طرح اگر کسی نے کسی کی دیت کی گارنٹی اٹھائی تھی اور وہ بندہ بھاگ گیا اور دیت نہیں ادا کر رہا، اب یہ جس کو دینی پڑ گئی ہے اس کو بھی زکوٰۃ سے پیسے دیے. یہ سارے گردن آزاد کرانے میں ہیں. وفی والغارمین، اور ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دب گئے ہوں، کسی مالی مصیبت کے اندر دب گئے ہوں، قرضہ اٹھایا نہیں ادا کر پا رہا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا سارا مال تباہ اور برباد ہو گیا، فنا ہو گیا، تو یہ بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، مستقل حدیث بھی ہے کہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب تک کہ اس کا وہ قرض ادا نہ ہو جائے یہ سوال کر سکتا ہے، اس کے لیے سوال کرنا بھی جائز ہے. تو وہ فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. اچھا، یہ سبیل اللہ والی جو کیٹیگری ہے نا، اس پر بڑی تفصیل ہے. بعض علماء نے اس کو صرف جہاد یا قتال کے ساتھ جو ہے نا وہ منسوب کر دیا، لیکن جمہور کے نزدیک اور جو ہے نا صحیح زیادہ صائب جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کو اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے نا، تو اس کا وہ اجمال جو ہے منحصر نہیں کرنا چاہیے، اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. سبیل اللہ وہ لفظ ہے جو اپنے اندر ایک وسعت رکھتا. اگر اس وسعت کا ختم کرنا مقصود تھا تو اللہ رب العزت اس کی جگہ قتال کا لفظ یا مجاہدین کا لفظ استعمال کر دیتے. اس لیے سبیل اللہ سے مراد ہر وہ کام ہے جو اللہ کے راستے میں ہے، جیسے کہ جس سے کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہوتا ہے، جیسے قتال سے اللہ کے دین کا غلبہ ہوتا ہے. تو ہر وہ کام جس سے اللہ کے دین کا غلبہ ہوتا ہے، وہ تعلیم و تعلم کا بندوبست ہو، وہ مدارس کا قیام ہو، وہ مساجد کا قیام ہو، اس طرح دیگر خیر کے کام، جو کوئی لٹریچر چھپوانا ہے، موجودہ دور میں اگر کوئی اپلیکیشنز وغیرہ ایسی بنانی ہیں جن کے اوپر خرچ لگتا ہے بنانے میں، اور وہ پھر بعد میں عامت الناس کے فائدے کے لیے ہوں اور فی سبیل اللہ ہوں، تو اس قسم کے جتنے کام ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ سے کیے جا سکتے ہیں. یہاں ایک جو ہے نا اشکال یا ایک جو مغالطہ ہے اس کا بھی جو ہے نا تدارک ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ ہم ہمیشہ سنتے آتے ہیں لوگوں سے یا علماء سے بعض اوقات کہ مساجد پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، مسجد زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں بن سکتی یا چل سکتی. یہ در حقیقت
درست موقف نہیں ہے. اس لیے دو تین وجوہات کی. سب سے پہلی بات، قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں صراحتاً مسجد کو اس سے ایکسکلوڈ نہیں کیا گیا. یعنی صراحتاً کسی نص میں یہ بات نہیں وارد ہوئی کہ مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر مسجد پر زکوٰۃ نہ لگنے کا موقف جن علماء کا وہ کیوں ہے؟ وہ موقف اس لیے ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ لوگوں کے مال کا میل ہے، تو اللہ کے گھر پر لوگوں کے مال کا میل نہیں لگنا چاہیے. یہ درست بات نہیں. یہ موقف بہت کمزور ہے، اس لیے کہ اگر فی سبیل اللہ پر اور دیگر خیر کے اور کاموں پر اللہ کے لوگوں کے مال کا میل لگ سکتا ہے، تو اللہ کے گھر پر اس کو میل کہہ کے یہ جو ہے نا وہ کر دینا، یہ درست بات نہیں. وہ لوگوں کے مال کا جو میل ہے وہ ان کے لیے میل تھا. اگر وہ نہ نکالتے تو وہ ان کے لیے میل تھا، لیکن جب انہوں نے نکال دیا اپنے مال میں سے، پھر تو وہ میل نہیں رہا. اس کو اس طرح سمجھ لیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون نے کچھ چیز بھیجی تحفتاً. آپ نے وہ کھانے لگے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ خاتون بڑی غریب خاتون ہے، کسی نے اس کو صدقے کے طور پر یہ چیز دی تھی، یعنی زکوٰۃ کے مال میں سے، اور اب اس نے آپ کو بھیج دیے. کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صدقہ نہیں قبول کرتے اور نہ ہی آپ کی آل کے لیے صدقہ قبول کرنا جائز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے صدقہ تھا، جب اس کی ملکیت میں آ گیا اور اس نے ہمارے پاس ہدیہ بھیجا ہے تو ہمارے لیے ہدیہ ہے. اب اس کی کیفیت بدل گئی ہے. تو جس نے اپنے پاس رکھا تھا اگر وہ رکھتا تو وہ اس کے مال کا میل تھا، جب اس نے اللہ کے راستے میں نکال دی زکوٰۃ تو یہ تو عبادت ہو گئی. اب وہ مال صاف ستھرا ہے، اب وہ بیت المال کا مال ہے، اس میں سے مسجدیں بھی بنیں گی، لوگوں کے فلاح کے دیگر کام بھی ہوں گے. اور چونکہ اسلامی ریاست موجود نہیں اس طرح سے جو مال زکوٰۃ کو اکٹھا کرے اور باقی مصارف پر خرچ کرے، تو لوگ خود سے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ درست ہے، اور اس میں سے اگر وہ مساجد کے اندر دیتے ہیں یا مساجد کا انتظام و انصرام چلاتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اس پر اب شیخ جو ہے نا حافظ محمد شریف صاحب کا اور شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا اور دیگر کبار علماء کا اور عرب بہت سارے کبار علماء کا فتویٰ بھی ریٹن آ چکا. تو اس لیے یہ جو ایک مغالطہ ہے کہ جی مساجد کے اوپر زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا، یہ درست موقف نہیں ہے. وہ بھی فی سبیل اللہ میں ہی ہے، اللہ کے راستے میں یعنی کام کرنے والی سب سے زیادہ جو ادارے اللہ کے راستے کا کام کرنے والے وہ مساجد اور مدارس ہی ہیں اس وقت، اور کون ہے؟ تو فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ مسافر خواہ اپنے علاقے میں امیر ہی کیوں نہ ہو، جب وہ سفر پر ہے اور اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اور بندہ اس کو اپنی ذاتی جیب سے پوری نہ کر سکتا ہو تو مسافر کی وہ ضرورت زکوٰۃ کے مال سے پوری کی جا سکتی ہے. مثلا کوئی مسافر کہیں گیا، اس کی جیب کٹ گئی یا اس کا کوئی نقصان ہو گیا، کہیں تجارت کے لیے گیا تھا، اس کا مال ضائع ہو گیا، اب وہاں پر وہ محتاج ہو گیا، اب اس کو ضرورت ہے اپنے علاقے میں خواہ اس کی جائیداد ہو، سارا کچھ ہو، وہ اگر وہاں پر ضرورت مند ہو گیا تو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دیے جا سکتے ہیں. تو فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عائد کرتا فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والا، بڑا حکمت والا ہے. تو زکوٰۃ کے صدقات کے مصارف کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا طے شدہ ہیں، اور یہ اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت کی علامت کے طور پہ اللہ نے بیان کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں اچھا، اس میں چند باتیں، اچھا ہو گیا آپ نے سوال کر لیا، اب ذہن میں آ جائیں گی، بس اوقات انسان کے ذہن سے نکل جاتی. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں یہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو بتا کے دینے چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا ویسے بھی دے سکتے. بعض فقہا نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ